السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انیزہ سید کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے بیابان میں ہے منتظر لالا کب سے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے۔ اس میں بہت سسپینس ہے، مسٹری ہے، رومانس ہے اور بہت اچھی سٹوری ہے۔ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہماری ہیروئن ہے جس کا نام ہے لالا رخ، اس کو ایک انسان ملتا ہے اور وہ ایک انسان مل کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، شدید والے۔ اور پھر وہ اس کو دوبارہ ملتا ہے اور وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، پھر ملتا ہے اور پھر وہ اسے اچھے سے ملتا ہے اور پھر وہ اسے پہچان جاتا ہے۔ تو وہ بہت ہی پراسرار شخص ہوتا ہے، کبھی اس کو پہچان لیتا ہے، کبھی کہتا ہے تم کون ہو، اور لالا رخ سے شدید والی محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس ٹائپ کا ناول ہے اور اینڈ پہ کچھ ہوتا ہے جو کہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ بس بہت مزے کی کہانی ہے، میں کچھ بھی آپ کو ریویل کر کے نہیں بتاؤں گی، آپ کو یہ خود سے پڑھنا ہوگا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ بی بی جان سے کسی مسئلے پر اختلاف کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایسا اکثر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی اختلافات کو اصولی قرار دے کر وہ مزے سے ہر بات سے بری الذمہ ہو کر اپنی معمول میں مصروف ہو جاتے، اور پھر ہر شخص اور ہر چیز اپنی اپنی روٹین پر آ جاتی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس روز ایک نہایت غیر اہم اور معمولی سی بات پر 2 گھنٹے تک بی بی جان سے بحث کرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دل اتنا پریشان اور غیر مطمئن سا کیوں ہو رہا ہے۔ اپنے اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ بے وجہ ہی سارے گھر میں گھومتی رہی، مگر دل گرفتی کا وہ عالم کم نہ ہو سکنے پر گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ بی بی جان کے گھر سے لارنس گارڈن کا فاصلہ بہت کم تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت کم ہی ادھر کبھی آتے تھے۔ لیکن اس روز اس کے قدم خود بخود ہی ادھر اٹھ گئے، اور اب تقریباً آدھے گھنٹے سے پتھر کے بینچ پر بیٹھے وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا ذہن بلا وجہ اتنا اپسیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود کو بہلانے کے لیے کسی دوست کی طرف چلی جاتی، وہاں سے کسی اور دوست کی طرف، اور پھر سب کے ساتھ مل کر شور ہنگامہ بپا کر کے خود بخود ٹھیک ہو جاتی، یا پھر واپس اپنے گھر ہی چلی جاتی اور بستر میں گھس کر سو جاتی۔ مگر آج اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ خود کو بہلانے کے یہ دونوں ہی طریقے کارگر ثابت نہ ہوں گے۔ اس ذہنی حالت میں اسے اپنے سامنے موجود ہر چیز غیر دلچسپ اور غیر اہم نظر آ رہی تھی۔ درخت، پھول، پودے، لوگ، ہر شے بے تکی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی غیر حاضر دماغی میں اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو غالباً اپنے سامنے والے درخت کی تصویر لینا چاہ رہا تھا، مگر اس سے اینگل ٹھیک سے بن نہیں رہا تھا۔ اینگل درست کرنے کی کوشش میں وہ کبھی کھڑا ہوتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی درخت کی دائیں سمت میں چلا جاتا تھا اور کبھی بائیں سمت میں۔ 1-2 بار وہ تقریباً لیٹ ہی گیا، مگر اس کا زاویہ نہ بن سکا۔ وہ اپنی ذہنی کیفیت بھلا کر اس کی اس کوشش کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ 30-35 منٹ تک وہ اسی طرح اوٹ پٹانگ کوششوں کے بعد مایوسی سے سر ہلاتا وہاں کھڑا ہو گیا۔ اچھی طرح افسوس کر لینے کے بعد اس نے کچھ سوچا اور پھر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس کی نظر اس بینچ پر ٹھہر گئی جس پر وہ بیٹھی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتا وہ اس کی طرف آیا۔ معاف کیجیے گا، کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ قریب آ کر اس نے شستہ انگریزی میں کہا۔ کیوں نہیں؟ اس کی حرکات نے اس کی طبیعت پر چھائی اداسی دور کر دی تھی اور اب وہ خاصی بشاشت محسوس کر رہی تھی۔ یہ بن نہیں رہا، اگر آپ بنا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، جبکہ شکل و صورت سے وہ غیر ملکی نہیں لگتا تھا۔ کیا نہیں بن رہا؟ اس نے بھی درخت کی جانب دیکھا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بہت پرانا درخت ہے، اس کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس طرح اس کی تصویر بنے کہ اس کی شاخوں کے ساتھ داڑھی کی طرح جو چیز لٹک رہی ہے وہ واضح طور پر نظر آئے۔ آپ سے نہیں بنا؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے پوری کوشش کر دیکھی ہے۔ آپ تو کوئی ماہر فوٹوگرافر نظر آتے ہیں، اس نے اس کے کندھے سے لٹکتے 2-3 کیمروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میرا شوق ہے یہ۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ تو جب آپ سے یہ نہیں بنا تو میں جو الف بے سے آشنا نہیں ہوں، میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، میں اس جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پر وہ اینگل درست بنتا ہے۔ آپ بس میری ناک کو فوکس کر کے بٹن دبا دیجیے گا، کام ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے کہا، لیکن پھر رک گیا۔ آپ ایسا تو کر سکتی ہیں نا؟ وہ آہستہ آواز میں بولا۔ کیوں نہیں؟
غیر ملکی جان کر اس نے ذرا شولری دکھائی اور اس کے پیچھے چل دی، اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق اس کی ناک فوکس کرنے لگی، اور اس کوشش کے دوران اس پر اچانک انکشاف ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا غیر معمولی طور پر خوش شکل تھا، خصوصاً اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور گہری تھیں، اور ان میں ایک عجیب سا اصرار تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ خاصی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بمشکل اس کی ناک فوکس کی اور بٹن دبا دیا۔ شکریہ۔ کلک کی آواز پر اتنی دیر تک ساکت کھڑے رہنے کے بعد میں وہ حرکت میں آیا اور اس کے قریب آ گیا۔ لیکن مجھے یقین نہیں کہ یہ تصویر ویسی بنی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، اس نے اس کی آنکھوں کے تاثر سے نجات حاصل کرنے کے لیے سر جھکا کر کہا۔ پھر بھی آپ نے میری مدد کی، یہی بہت ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میرا مقصد تو صرف اس حصے کو پکڑنا تھا، اس نے پیچھے گھوم کر درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس حصے کو سائز میں بڑا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن آپ خود بھی تو موجود ہوں گے اس تصویر میں، پھر اس کو بڑا کرنے میں دقت نہیں پیش آئے گی؟ اس نے ذرا دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ خود تو میں صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ اس کا اینگل بن سکے، بعد میں خود کو غائب کر کے صرف اس حصے کو انلارج کر لوں گا۔ آپ ایک ماہر فوٹوگرافر معلوم ہوتے ہیں، کیا واقعی آپ اس میں سے خود کو غائب کر لیں گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ اس کام سے قطعی لا علم معلوم ہوتی ہیں، وہ ہنسا۔ اس تصویر سے کیا، اب تو ہر جگہ سے چیزیں انسان کی مرضی پر غائب ہونے لگی ہیں، بس ماہر فن ہاتھوں کی ضرورت ہے اور چیز پردے سے غائب۔ اب کہ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا، اس کی ہنسی میں بھی ایک عجیب سا اصرار تھا۔ آپ شاید اس بات سے بھی لا علم ہیں مس، اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ للی، جلدی میں اس کی زبان پر اپنا وہ نام آ گیا جو سب کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زبان پر بھی چڑھ گیا تھا۔ لالا، میرا مطلب ہے لالا رخ، اس کو اپنی تصحیح کرنا پڑی۔ لالا رخ، اس نے غور سے اس کی جانب دیکھتی ہوئے کہا۔ کوائٹ امیزنگ، لالا رخ، اس نے ایک بار پھر زیر لب دہرایا۔ اور آپ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی تمام تر بد دماغی اور تنگ مزاجی کے باوجود اس کا دل ایسا کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس کھڑی یوں ہی باتیں کرتی رہے۔ میں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ مجھے اپنی پسند کا کوئی بھی نام دے سکتی ہیں، کسی بھی نام سے پکار سکتی ہیں۔ یہ خاصا خلاف توقع جواب تھا، وہ چونک گئی۔ مگر آپ کا اپنا کوئی نام تو ہوگا؟ کہ ایسا ہونا ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یقیناً، کیونکہ ہمارا نام ہی تو ہماری بنیادی پہچان ہوتا ہے، اس نے سر ہلایا۔ تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ میرا کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے، اس نے اپنی چیزیں سنبھالتی ہوئے کہا۔ بہرحال بہت شکریہ، میں کئی دن سے جو کام کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، آپ کی مدد سے شاید ہو چکا ہو۔ وہ باہر جانے کے راستے کی جانب مڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، آہستہ قدموں سے چلتا۔ جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، وہ جیسے اچانک اس سحر سے آزاد ہو گئی جو اس کی یہاں موجودگی کے دوران چھایا ہوا تھا۔ ماحول ایک بار پھر ویسا ہی ہو گیا، وہی درخت، پودے اور پھول، وہی لوگ، وہی بچے اور ان کی بھاگ دوڑ۔ بی بی جان سے ہونے والا جھگڑا بھی یکدم پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور اسے پژمردہ ذہن کے ساتھ باہر نکل آئی۔ بی بی جان کا گیٹ کھول کر اس نے اپنی گاڑی باہر نکالی اور زمان خان کو باہر سے ہی اپنے واپس چلے جانے کا بتا کر ہوا ہو گئی۔ کیسا عجیب تجربہ ہے، گھر آ کر اپنے بستر میں گھسنے کے بعد تقریباً 25ویں مرتبہ اس نے سوچا۔ لوگ ملتے ہی رہتے ہیں، مختلف ناموں اور شخصیتوں کے مالک لوگ، مگر ایسی شخصیت یقیناً پہلی مرتبہ ہی ٹکرائی ہے۔ وہ دیر سے ہی یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس بعض دفعہ لوگوں کو منفرد نظر آنے کا خبط ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی کہا جائے، اس کی شخصیت میں کچھ منفرد تھا ضرور۔ وہ اس خیال کو جھٹلا نہیں سکی تھی، ورنہ میں اور کسی کے اثر میں آ جاؤں یہ ناممکن ہے، مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ تھا کون؟ اور اسی ایک سوال پر گویا اس کے ذہن کی سوئی اٹک گئی تھی۔ تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے۔ اس کی یہ بات بار بار اس کی ذہن میں گونجتی رہی۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے سوچا۔ چلا ہی گیا، ورنہ میں تو اس کی بنیادی پہچان اگلوا کر ہی چھوڑتی، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ عجیب واقعہ جو اس کے نزدیک عجیب تھا، چند دن اس کے ذہن میں موجود رہے گا اور پھر ہمیشہ کی طرح ذہن سے نکل کر غیر اہم ہو جائے گا۔ مگر وہ خود حیران تھی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر والوں کے درمیان، دوستوں کے ساتھ، گھر سے باہر، ہر جگہ لاشعوری طور پر وہ اجنبی چہرہ اس کے ذہن کی سلیٹ پر واضح ہو کر اپنا عکس دکھانے لگا۔ خصوصاً وہ آنکھیں جو گہری تھیں اور جن میں عجیب سا اصرار تھا، اور پھر اس کی چونکا دینے والی گفتگو۔
میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے اپنی پسند کا کوئی بھی نام دے سکتی ہیں۔ یہی سمجھ لیجئے کہ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے۔ وہ اپنی اس ذہنی کیفیت پر بارہا جھنجھلا گئی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، کس قدر فضول اور لغو صورتحال ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر اس جگہ سے جہاں وہ موجود ہوتی تھی غائب ہونے لگی۔ وہ بے انتہا زندہ دل تھی۔ دوستوں کی صحبت، گھومنا پھرنا، شاپنگ، ہوٹلنگ، بے مقصد ڈرائیو اس کی پسندیدہ تفریحات تھیں۔ بی اے کا ایگزام دینے کے بعد اس نے فرینچ کلاسز جوائن کی تھیں، بڑے شوق اور لگن سے، مگر اب اس کا دل کسی تفریح، کسی شوق میں نہیں لگتا تھا۔ بس ایک ہی چہرہ، ایک ہی آواز اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود ہوتی۔ وہ گھر سے باہر لوگوں میں لاشعوری طور پر وہ چہرہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے آوازوں پر کان لگا دیے، کہیں کوئی فرینچ کٹ داڑھی والا شخص اسے نظر آتا، وہ اس تصور میں آگے بڑھ کر اسے دیکھتی۔ ضرور یہ وہی ہوگا۔ کوئی بوجھل اور آہستہ آواز میں بات کرتا سنائی دیتا، وہ مڑ کر دیکھتی۔ بہت ممکن ہے یہ وہ ہو۔ رفتہ رفتہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ ایلوژنس کا شکار ہونے لگی ہے۔ اس بات کو اس نے ہی نہیں، اس کے ارد گرد لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ کیا ہو گیا للی تمہیں؟ وہ لڑکا دکھا رہی ہوں جو بڑا اسٹائلش اور ہیرو نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو ہاں اس کے چہرے پر داڑھی سوٹ کر رہی ہے۔ کہاں ہے بھئی اس کی داڑھی؟ اپنی نظروں کا معائنہ کرواؤ۔ ایک روز پنکی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ خود بھی بری طرح چونک گئی۔ یہ للی ہے میری دوست، ویسے اس کا نام لالا رخ ہے، ہم لوگ سب اس کو للی کہتے ہیں۔ اینی نے ایک بار اس کا تعارف اپنے کزن سے کرواتے ہوئے کہا۔ لالا رخ یعنی لالا رخ، انہوں نے دہرایا تو وہ جو دیر سے سر جھکائے بیٹھی تھی ایک دم سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسی ہی آواز میں غالباً اس نے کہا تھا، لالا رخ، کوائٹ امیزنگ لالا رخ۔ مگر اینی کا کزن وہ نہیں تھا، بلکہ اسے لگتا تھا کہ اس ساری دنیا میں بھی وہ کوئی نہیں تھا، وہ محض ایک ایلوژن تھا۔ مگر اس کا ذہن خود بخود ایک ہی فریکوینسی پر سفر کر رہا تھا۔ وہ تھا، ضرور تھا، اور یہیں تھا۔ اس نے کچھ دن سے مستقل بی بی جان کی طرف ڈیرے جما لیے تھے اور صبح و شام واک کرنے جا رہی ہوں کا جملہ دہرا کر لارنس گارڈن میں گھومنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض اس کا اصرار تھا جو اسے یوں چکر میں ڈالے ہوئے تھا۔ ایک بار اگر وہ پھر نظر آ جائے، اس کی شخصیت کے پردے اتر جائیں، وہ پردے جو بقول خود اس پر پڑے تھے، تو وہ خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ ہر معمہ، ہر پل اس وقت تک ہی اہم معلوم ہوتا ہے جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا۔ حل ہو جانے پر اس کی خاص اہمیت باقی نہیں رہتی۔ بارہا اسے خود پر حیرت ہوتی اور پھر بری طرح غصہ بھی آ جاتا۔ وہ کیا تھی، کیسی تھی، اس کا ماحول، اس کی تربیت، اس کا لائف سٹائل، اس کا طبقہ ہر طرح عام لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ عام سوچ اور عام رویوں سے ماورا تھی، معاشرے کے سب سے اونچے طبقے کی فرد تھی۔ اس کے ماحول، تربیت اور تعلیم نے اس کو بہت پریکٹیکل مائنڈ بنا دیا تھا۔ وہ ہر بات اور ہر سوچ کو بہت عملی سطح پر ہینڈل کرنے کی عادی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے گی جسے عام زندگی میں وہ نخوت سے چیپ رومانٹسزم کا نام دیتی تھی۔ ایک صدی پہلے کی مشرقی عورت کی سوچ ایک مرد کی جھلک نظر آئی اور آپ اس پر بری طرح زہر کھانے لگیں۔ ریشیں ختمی ہوئی جا رہی ہیں۔ اسے یہ صورتحال سخت مضحکہ خیز لگتی تھی۔ آج کے سائنٹیفک دور میں ایسی حماقتوں کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کہاں تو یہ حال ہے کہ انسان چند گھنٹوں میں میلوں کا سفر طے کر کے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور کہاں وہ ٹھہری ہوئی ساکت و جامد سوچ، ایک ہی شخص کا تصور، اور پھر اسی کے پیچھے دیوانہ ہوئے رہنا۔ مگر اب یہ ایک واقعہ تھا کہ وہ بچاؤ کی ہزار کوشش کے باوجود ایسی ہی صورتحال میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دائرے سے بننے لگے تھے، اور ہر دائرے میں ایک ہی چہرہ، اس چہرے پر نمایاں وہ آنکھیں، اور ہر دائرے میں سے اٹھتی ایک ہی آواز، لالا رخ، کوائٹ امیزنگ لالا رخ۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دنیا اس کے قدموں میں موجود تھی، خواہش سے پہلے ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوتی تھی۔ پھر وہ ذہنی بحران کا شکار کیوں ہو گئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی الجھن کسی سے کہہ ڈالے، ماما سے، ڈیڈی سے، کسی بہن بھائی سے، کسی عزیز سے، دوست سے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اپنی روٹین میں مصروف لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی کی الجھن شیئر نہیں کر سکتا۔ کوئی تو اسے احمق قرار دے گا اور باقی جی بھر کر مذاق اڑائیں گے، جیسا پہلے وہ خود دوسروں کا اڑاتی تھی۔ پھر اس کا دل چاہا کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرے۔ مجھے ایلوژنس نظر آتے ہیں، اس سے اپنا مسئلہ بیان کرے، مگر یہاں اس کی عزت آڑے آ گئی۔ کوئی کیا کہے گا، یہ اچھی بھلی لڑکی اتنی احمق ہے، ظاہر ہے کہ سائیکیٹرسٹ مکمل ہسٹری کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ پھر میں کس سے کچھ کہوں؟ وہ روحان سی ہو گئی، اسے بی بی جان پر غصہ آ جاتا۔ نہ وہ اس روز مجھ سے بحث کرتی، نہ میں وہاں جاتی، اور نہ ہی اس سے ٹکراتی۔
اور اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کا ذہن الجھنے لگتا۔ مگر وہ کون تھا؟ گیا کہاں؟ اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت کی دستیابی کے باوجود اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ پیاسی ہو، اور خواہش کے باوجود اسے پانی میسر نہیں آ رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے رحمان بھائی کے پاس لندن جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر اس کی یہ کوشش بھی تقریباً ناکام ہی ثابت ہوئی۔ اپنے 3 ماہ کے قیام کے دوران سوائے ان وقتوں کے جب وہ لوگوں کے درمیان ہلے گلے میں مصروف رہتی، باقی وقت میں وہ اپنے اسی ذہنی تخلیے میں گم ہو جاتی۔ لندن کی سڑکوں پر، بازاروں میں، شاپنگ سینٹر میں، میوزیمز اور گیلریز میں، ہر جگہ ایک ہی چہرہ اس کے ذہن میں موجود رہتا۔ یقیناً وہ غیر ملکی تھا، بہت ممکن ہے کہ وہ یہاں مل جائے، مگر اس کی یہ سوچ محض سوچ ہی رہی اور وہ اپنے اسی ذہنی تخلیے سمیت واپس آ گئی۔ واپسی پر اس نے دفع کرو کا مصمم ارادہ کر کے نئے سرے سے زندگی کا معمول شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر سے دوستوں اور لوگوں کے درمیان ذہنی طور پر حاضر رہنے کی کوشش شروع کی، اور اس میں وہ خود کامیابی محسوس کرنے لگی۔ شکر ہے للی، تم نے بھی کسی بات میں انٹرسٹ لیا، ورنہ ہم تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے، اس کی فرینڈس نے کئی بار اس سے کہا۔ اس نے دوبارہ سے فرینچ کلاسز جوائن کر لیں، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ذہن کی سلیٹ پر موجود وہ چہرہ وقت کی دھول میں اٹ کر معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس ذہنی بحالی کے نئے دور کو شروع ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اس کو دوبارہ اس بحران کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا پڑا۔ اس روز امریکن سینٹر میں فنکشن تھا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے تیار ہو کر پنکی اور نائلہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ آج 2-4 اچھی کتابیں بھی ایشو کرواؤں گی، اس نے سوچا تھا، مگر اس کے سارے ذوق و شوق پر اس وقت پانی پڑ گیا جب اس کو امریکن سینٹر کے باہر وہ چہرہ پھر سے نظر آیا۔ اوہ خدایا، ناٹ اگین، اس نے سر جھٹکا۔ پھر وہی ایلوژن؟ مگر آگے بڑھنے پر اسے محسوس ہوا کہ یہ ایلوژن نہیں، اور جو شخص اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا وہ وہی معمہ تھا جسے حل کرنے کی خاطر وہ اتنے مہینوں سے خوار ہو رہی تھی۔ امریکی کونسل جنرل نمائش کا افتتاح کر رہے تھے، اور وہ یوں ساتھ تھا جیسے سب انتظام اسی کا ہو، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس فنکشن کی خاطر خاص طور سے تیار ہو کر آیا تھا۔ اس کا لباس زبردست تھا، اور وہ تقریب میں موجود خاص لوگوں سے ہم کلام تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے سرگرداں تھی، یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ اسے ذرا سا تنہا پا کر اپنی فرینڈس کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھائی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے کھنکھناتی آواز میں یوں پوچھا جیسے اس سے بے حد بے تکلف ہو۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق نہ آ سکنے پر اس کے جواب نے اسے ششدر کر دیا۔ اس بات کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یوں اسے پہچان بھی نہ پائے گا۔ مگر اتنا عرصہ بھی تو ہو چکا ہے، کبھی یاد نہیں بھی رہتا، اس نے خود کو تسلی دی۔ ایک روز لارنس گارڈن میں نے آپ کی تصویر بنائی تھی، ٹھیک بنی یا نہیں؟ اس کی گہری آنکھوں کی سرد مہری سے گھبرا کر اس نے سر جھکا کر کہا۔ تصویر؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو یوں دیکھ کر شانے اچکائے جیسے اس کی دماغی کیفیت پر شبہ ظاہر کر رہا ہو۔ ایک درخت کا خاص اینگل لینا چاہتے تھے آپ؟ اس نے ایک اور مایوس کوشش کی۔ اچھا، اس نے یوں کہا جیسے اسے باور کرانا چاہتا ہو کہ تم کہتی ہو تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ مجھے یاد نہیں، کہتا ہوا وہ کسی اور جانے مڑ گیا۔ امپاسبل، اس نے چکراتے سر کے ساتھ سوچا۔ کسی شخص کا حافظہ اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ جس شخص کی تلاش میں یوں سرگرداں رہی وہ اتنی اجنبیت سے ملے گا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ وہ مختصر ملاقات اس کے لیے بھی اتنی ہی اہم اور دلچسپ تجربہ ہو۔ کئی بار سوچنے پر اس کو خیال آیا، نہ جانے کہاں کہاں اور کتنے لوگ اپنے اس طرح کے کاموں کے لیے دوسروں کو زحمت دیتے ہوں گے۔ تصویر بنا دیجئے، پانی پلا دیجئے، راستہ بتا دیجئے، مگر یوں تو نہ ہوتا ہوگا کہ اتنی مختصر ملاقات کے بعد وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ایک دوسرے کو ہی تلاش کرنے میں لگے رہیں۔ حد ہے پاگل پن کی بھی۔ اور پھر سحر اس کی شخصیت میں تھا، مجھ میں نہیں، اصرار اس میں تھا، مجھ میں نہیں۔ معمہ میں نے اس کو بنایا تھا، جان لینے کی لگن مجھے تھی، اسے کیسے ہو سکتی ہے؟ منفرد وہ تھا، میں تو نہیں۔ اس نے ہر طور خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اتنی خواہش کے بعد ہونے والی یہ دوسری ملاقات اس کو ایک بار پھر بے چین کر گئی۔ آخر وہ ہے کون اور اتنا مختلف کیوں نظر آتا ہے؟ بار بار یہ سوال ذہن پر دستک دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ ایلوژنس کا شکار ہو جائے گی، ہر جگہ لاشعوری طور پر اس کو ڈھونڈتی پھرے گی، مگر یہ عجیب اتفاق تھا کہ اب کہ اس کی تلاش میں نظریں بھٹکانا نہیں پڑیں۔ ان دنوں بیلا آپی اسلام آباد آئی ہوئی تھیں اور اسی شاپنگ میں مصروف تھیں جس میں وہ لاہور آنے پر ہمتاً گم ہو جایا کرتی تھیں، اور اس روز وہ بھی ان کے ساتھ تھی،
اسے کچھ کیسٹس لینا تھی اور کمفرٹ سے چپل بدلوانا تھی۔ بیلا آپی دھڑا دھڑ امپورٹڈ ڈیکوریشن پیسز خرید رہی تھیں۔ بس کریں بیلا آپی، خدا کے لیے بس کریں، میں آپ کو بار بار یاد دلا رہی ہوں کہ ہارون بھائی ڈیڈی کی طرح کوئی بزنس ٹائکون نہیں، سیدھے سادے گورنمنٹ آفیسر ہیں 18ویں گریڈ کے۔ اب تو میک اپ بھول کر اپنی میاں کی جیب کا خیال کریں۔ اس نے ہنستے ہوئے ان سے کہا اور ان کو وہاں ہی چھوڑ کر میری میلوڈیز کی طرف بڑھی۔ بیلا آپی کی بڑبڑاہٹ پر اسے بے اختیار ہنسی آ رہی تھی، مگر اس کی ہنسی کو اس وقت بریک لگ گئی جب اس نے بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے اس کو اترتے دیکھا۔ ایلوژن یا حقیقت؟ اس نے بے چارگی کے عالم میں سر اٹھایا۔ وہ آخری سیڑھی پر تھا۔ وہ سر جھکا کر میری میلوڈیز میں گھس گئی۔ ماڈرن ٹاکنگ لیٹسٹ؟ اس نے کیسٹ ریکارڈ کرتے لڑکے سے کہا۔ ہیلو لالا رخ۔ وہ جاندار بوجھل آواز اس کے قریب سے آئی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیا حال ہے لالا رخ؟ وہ کہہ رہا تھا۔ مگر میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے، پچھلے ہفتے تم مجھے یاد دلا رہی تھی کہ تم نے میری تصویر بنائی تھی اور اب تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ہاں اگر تم بدلہ لے رہی ہو تو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے کیسٹ پکڑ کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اصرار تھا اور آج وہ اس دن سے بالکل مختلف لباس میں تھا، گھسی ہوئی جینز اور بوسیدہ جیکٹ۔ ایسے ہی حلیے میں وہ پہلے روز نظر آیا تھا۔ مگر تم نے اس روز مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ اس نے کیسٹ کے پیسے دے کر بقایا بیگ میں ڈالتے ہوئے پست آواز میں کہا۔ اس کا جواب تو فرصت میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ کب ملے گی فرصت؟ بولو کب مل سکتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک طرف لٹکے سویٹرز دیکھتے ہوئے کہا۔ تم وہاں اب نہیں جاتے گارڈن میں؟ اس نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ اس طرح ملاقات کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ ہر حال میں اس معمے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں، کل شام کو میں وہیں موجود ہوں گا، تم آؤ گی لالا رخ؟ وہ اس کی جانب بڑھا۔ لالا رخ، اس نے زیر لب دہرایا۔ اتنے مکمل نام سے اسے کبھی کسی نے نہیں پکارا تھا، اسے یوں پکارا جانا اچھا لگ رہا تھا۔ کل؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، کل تو جمشید انکل کے فیضی کا برتھ ڈے ہے، اور اتنی منتوں سے حاصل کیے واحد بیٹے کے برتھ ڈے پر اس کی غیر حاضری پر وہ بہت برا منائیں گے۔ کل تو نہیں، لیکن اس نے کہنا چاہا۔ کل نہیں تو پھر پرسوں بھی نہیں، بلکہ اگلے ہفتے ہی کل کے دن۔ وہ سویٹر کتنے میں ہے بھائی؟ دوسرا جملہ اس نے سیلز مین سے کہا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، اس نے زیر لب کہا۔ آئی کانٹ افورڈ اٹ۔ باہر نکلتے نکلتے اس کے کان میں اس کی آواز آئی۔ وہ سویٹر کی قیمت سننے پر کہہ رہا تھا۔ عجیب آدمی ہے، اس روز کیسا نک سے تیار ہو کر آیا ہوا تھا اور آج یہ سویٹر تک افورڈ نہیں کر سکتا۔ عجیب دوہری شخصیت کا مالک ہے، اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیلا آپی اوپر جا چکی تھیں اور اب جوتوں کی دکان میں گھسی ہوئی تھیں۔ آج کا دن اس کے لیے ناقابل یقین ثابت ہوا تھا، جب وہ اپنے تصور کے خاتمے پر فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ وقت اور قسمت اس پر مہربان ہونے کو آگے بڑھائے تھے۔ کل شام کو میں وہاں ہوں گا، تم آؤ گی لالا رخ؟ اس کا یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ اس کو تو کیا، اس کے نام کو بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ پھر اس روز اسے کیا ہوا تھا؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ وہ اگلے ہفتے کل کے دن کے تصور میں گم تھی جب فائزہ نے اسے چونکایا۔ کیا ہو رہا ہے للی؟ کچھ نہیں، وہ سنبھل گئی۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا تھا تو کل میرا جلوس نکلا ہو کیولری گراؤنڈ میں، یہ بات ان سب کے لیے ایک شوق ہوگی کہ مجھے ایک راہ چلتے شخص نے سیکنڈوں میں چت کر لیا۔ اس نے سوچا اور اس تصور سے ہی اس کو جھرجھری آ گئی کہ کسی کو اس کی ذہنی کیفیت کا علم ہو جائے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دن گننے شروع کیے تھے۔ ایسا تو کبھی اس نے کسی ایگزام کے دوران بھی نہیں کیا تھا۔ سوموار کا دن پہلے کبھی اتنا اہم نہیں لگا تھا جتنا اب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے درمیان کے دن گزارنے کے لیے خود کو بے مقصد کاموں میں الجھا لیا۔ وہ ہفتہ کا دن تھا اور سوموار کے آنے میں ایک دن مزید باقی تھا۔ اس روز زمان بھائی اپنے کسی پرانے وعدے کی تکمیل کے لیے سب کزن پارٹی کو ہلٹن میں سی فوڈ میلے پر لے جا رہے تھے۔ ان دنوں اس کی پرانی چہکار پھر سے واپس آ گئی تھی اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہر ایک کو چھیڑ رہی تھی۔ پران اینڈ چپس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی نظر کارنر کے ٹیبل پر موجود اس پر پڑی۔ اس کے ساتھ دو شخص اور بھی تھے جو شکل سے غیر ملکی دکھائی دے رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا معمہ ہے، اس نے اس کے زبردست آؤٹ فٹ کو دیکھ کر کہا اور مسکرا کر آگے بڑھائی۔ ہیلو، اس نے بشاشت سے کہا۔ جواب میں اس کی گہری آنکھوں میں پھر اجنبیت پا کر وہ سٹپٹا گئی۔ آپ نے مجھے پھر نہیں پہچانا غالباً، آپ مسٹر اس نے گھبرا کر دوسرے دونوں آدمیوں کو دیکھا۔
حیرت ہے، آپ میرے نام سے واقف ہی نہیں، پھر پہچان کیسی؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ارے تم بڑے دنوں بعد نظر آئے۔ قریب کی میز سے ایک اور شخص اٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ دونوں خاتونوں حضرات کو نہیں پہچانا، غالباً آپ دونوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ خالص آکسفورڈین انگلش میں جواب آیا۔ دیگر دونوں افراد مسکرا رہے تھے۔ مائی فٹ، اس نے اس طرح انسلٹ پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ تلملا کر واپس اپنی ٹیبل پر آ گئی۔ کہاں گئی تھی لیلی؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ ثنا بھابی نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جہنم میں جائے یہ شخص اور اس کا اصرار، ہاؤ اے فول آئی ایم۔ اس نے پیر پٹکے۔ کچھ نہیں، آپ واپس چلیں پلیز، اس نے زمان بھائی سے کہا اور سب کو ان کی مرضی کے خلاف اٹھا دیا۔ وہ اس شخص کا اصرار سمجھنا چاہتی تھی اور اب وہ شخص اسے پر اصرار کی بجائے فراڈ لگنے لگا تھا۔ کتنا وقت بیکار میں اس کے پیچھے میں نے ضائع کیا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھنے لگا کہ میں… اس سے آگے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا۔ اس کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس نے لالا رخ قزل باش ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کی فطری خود سری اور تنک مزاجی عرصے کے بعد عود کر آئی تھی۔ ایسے بیسیوں میرے قدموں میں، اس نے نخوت سے سوچا، مگر اس کے دل کے اندر دور کہیں یہ بات بھی رہ رہ کر سر اٹھا رہی تھی کہ کاش وہ آج ہلٹن نہ گئی ہوتی، نہ وہ جاتی اور نہ ہی یہ قابل برداشت واقعہ پیش آتا، جبکہ سوموار آنے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ مگر آج وہ دل کے اندر دور کہیں اس اٹھنے والی بات کو شعوری طور پر دبانا چاہ رہی تھی۔ راہ چلتے فقیروں جیسی شکل پر اس کا نخرہ تو دیکھو۔ اس نے اپنی عادت کے خلاف غصے میں کمینی سی بات سوچی۔ وہ 2 دن اس پر بے حد بھاری گزرے۔ رہ رہ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سوموار کا دن بیچ میں نہ آئے، بلکہ اتوار کے بعد منگل آ جائے، مگر ایسا کس طرح ممکن تھا؟ 2 دن اس نے خود کو سمجھانے میں گزارے۔ سوموار کے دن کے لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ آغا جی کی طرف گلبرگ چلی جائے گی، مگر خود اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی گاڑی کو سپہر 3 بجے بی بی جان کے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ واپسی کا کیا سوال تھا؟ ارے آؤ چندا، بہت دنوں بعد شکل دکھائی، انہوں نے وہیں سے پکارا۔ وہ گاڑی اندر لے آئی۔ بھائی کمال لوگو تم، ایک وہ تمہارا باپ ہے، مہینے مہینے تک شکل نہیں دکھاتا، اب معلوم بھی ہے کہ مامی اتنی ہمت نہیں، دوسرے اس بڑھاپے میں اپنے گھر سے جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر مجال ہے کسی کے کان پر جوں رینگ جائے۔ بی بی جان ہمیشہ کی طرح شکایت کر رہی تھی۔ اور یہ دیکھو، تم نے میرے گلاب تو دیکھے ہی نہیں۔ انہوں نے گردن گھما کر سامنے کی کیاری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زرد گلاب دیکھو، کس قدر خوبصورت رنگ ہے۔ کمال ہے بی بی جان، آپ ہمیشہ بادامی رنگ کو بھی زرد ہی کہہ دیتی ہیں، کہاں ہے زرد گلاب؟ یہ تو بادامی گلاب ہے، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ اور بس ایسی غیر اہم باتوں پر تو بحث چھڑ جایا کرتی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی دل گرفتہ ہو رہی تھی، اس پر یہ بحث۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لارنس گارڈن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اول تو اس کو یقین تھا کہ وہ وہاں نہیں آئے گا، اور اگر آیا ہوگا تو میں ایک بار بغیر وجہ کے اس کی انسلٹ کر کے خود کو ٹھنڈا تو کر سکتی ہوں۔ اس نے انتقامی جذبے کے تحت سوچا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کی توقع کے بالکل برعکس وہ وہاں موجود تھا اور ٹہل رہا تھا، اسی عام سے لباس میں ملبوس۔ بہت دیر کر دی تم نے آتے آتے لالا رخ، اس پر نظر پڑتے ہی وہ ادھر دوڑ آیا۔ تمہیں کیسے گمان تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آج وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا اس روز، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اپنے اس روز کے رویے کے باوجود تمہارا خیال تھا کہ… ہاں، اس کے باوجود، اس نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے گمان ہی نہیں، میرا یقین تھا کہ تم آؤ گی، اور مجھے یقین صرف انہی باتوں کا ہوتا ہے جو ہو جاتی ہیں، اور دیکھ لو تم آج یہاں موجود ہو۔ میرا یقین کبھی غلط نہیں ہوتا لالا رخ، اس نے اپنے مخصوص لہجے اور آواز میں کہا۔ وہ چونک گئی اور اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ تم کون ہو؟ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل گئے۔ ارے تم نے تو مجھے لاجواب کر دیا، وہ ہنسا۔ میں کبھی کسی کے سامنے لاجواب نہیں ہوا، مگر اس کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اچھا، یہ موضوع فلسفہ سنا کر متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اس نے بور ہو کر سوچا۔ آؤ بیٹھو، اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ میں چہرے پڑھ لینے کا فن جانتا ہوں، اس نے خود سے ہی کہنا شروع کیا، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو میرے متعلق الجھ گئی ہو، کچھ جاننا چاہتی ہو، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کو دیکھا، وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔
جبکہ میرا خیال ہے کہ جہاں دل اٹک جائے وہاں کے بارے میں خود بخود سب کچھ علم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، مجھے تو تمہارے بارے میں خود بخود سب کچھ پتہ چل گیا۔ کیا؟ اس نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اس کی انسلٹ کرنے کا خیال ایک دم اس کے دل سے ہوا ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو تم ہو؟ اس نے ہنس کر کہا۔ مگر میں تو نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا۔ تو جان لو نا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس نے ذرا نخوت سے کہا۔ وقت ترکاری کتنا ہے اس کے لیے؟ وہ زیر لب بولا۔ دیکھو، میں ہوں۔ پھر اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ اور تمہاری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے، مگر اتنا میں ضرور جانتی ہوں کہ تم پاکستانی نہیں ہو۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں میں پاکستانی نہیں ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان پاکستانی ہو؟ مصری ہو، سوڈانی ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، ہوتا تو وہ انسان ہی ہے، اور وہ ہر شخص کی بنیادی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ وہ انسان ہے۔ مگر وطن، قوم، مذہب اپنی جگہ مسلم حقیقت ہیں، اس نے کہنا چاہا۔ سب بکواس ہے۔ وطن، قوم، جگہ، مذہب، میں نے تو کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ مجھے فلاں وطن میں، فلاں قوم میں، فلاں مذہب کے تحت پیدا کیا جائے۔ اب جو مجھے مل گیا ہے، میں اس کو اپنی مجبوری کیوں بناؤں؟ میں جو چاہتا ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ میرا ان چیزوں پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ محض ایک حادثہ ہے کہ میں ایک ملک میں، ایک قوم میں، ایک مذہب کے لوگوں میں پیدا ہوا۔ لیکن تمہارے ماں باپ تو… ماں باپ کا وطن، مذہب، قومیت، ان کے لیے میں تو پیدائشی سیلانی ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ مگر انہوں نے ہی صحیح تمہارا کوئی نام تو رکھا ہوگا۔ اب وہ اس معمے کا ایک ایک لفظ حل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ تم جس نام سے چاہو مجھے پکار سکتی ہو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر خیر یوں سمجھ لو کہ میرا نام حسین رکھا گیا تھا، اور میں ایران، ترکی، افغانستان کہیں بھی پیدا ہوا تھا۔ یہ جواب بھی عجیب تھا، مگر اس نے اس کو مزید اس سلسلے میں گریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور تمہارے پاس کوئی تو قومیت ہوگی۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اتنے دھوکے باز کیوں ہو؟ پہلے ایک بار تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا تھا، اور پرسوں بھی مجھے کیا بلکہ ایک اور شخص کو بھی، غالباً جو تمہارا دوست تھا۔ دشمنوں میں گھرا شخص، مگر وہ جو تمہارے سامنے بیٹھے تھے وہ تو تمہارے دوست تھے غالباً، اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دنیا ہے، دنیا لالا رخ خانم، اور یہاں دوست کو دشمن بنتے دیر نہیں لگتی۔ کیا پتہ کس دوست کے اندر کون سا دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ خیر چھوڑو، پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں کہ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں یا نہیں۔ دوست؟ وہ چونکی، ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ جہاں دل اٹک جائے۔ لیکن ایسی دوستی کا کیا فائدہ جس میں بار بار تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو؟ تم مجھ سے لوگوں کے درمیان مت ملا کرو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یوں ہی تنہائی میں یہاں اسی جگہ پر ملا کرو۔ مگر میں ایسی دوستی کو نہیں مانتی، اس نے سر ہلایا۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ تم یہ دوستی کرو گی لالا رخ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ ایک دم پسپا ہو گئی، اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ وہ جو بی بی جان کے بحث و مباحثہ سے بری طرح بدکتی تھی، اب اکثر دوپہر ہی میں ان کی طرف چلی جاتی۔ پھر شام کو، میں ذرا واک کے لیے جا رہی ہوں، کہتی لارنس گارڈن کی طرف آ جاتی۔ دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اہتمام حجت کی خاطر اس نے قائد اعظم لائبریری کا کارڈ بنوا لیا۔ وہ سب حیران رہ جاتے، وہ اتنی پڑھاکو تو کبھی بھی نہ رہی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ دراصل اس شخص کے اسرار کو جاننے کی خاطر، اس کو سمجھ لینے کے لیے لارنس گارڈن کے چکر لگاتی تھی۔ مگر یہ معمہ اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ وہ شخص پیاز کی پرتوں کی طرح تہ در تہ اندر کہیں چھپا ہوا تھا۔ در مشکل یہ تھی کہ وہ اپنا کوئی سرا ہاتھ آنے نہیں دیتا تھا۔ اپنے متعلق وہ بہت کم بات کرتا تھا، اس کی گفتگو زیادہ تر ادھر ادھر کی باتوں پر مشتمل ہوتی۔ بھئی تمہیں اس سے کیا کہ میرا وطن کون سا ہے؟ دوستی ایسی باتوں سے ماورا ہونی چاہیے۔ اس کے بار بار پوچھنے پر وہ کہتا، میری ماں ایرانی نژاد تھی، مگر تمام عمر انگلینڈ میں رہی، اور میرا باپ نہ جانے کہاں سے آیا تھا، بس میں نے اس کو بھی وہیں دیکھا تھا۔ مگر میرا اپنا کوئی وطن نہیں، میں زمان و مکان کی قیود سے آزاد ایک خانہ بدوش ہوں، جپسیز کی قسم کا۔ اور اس میں اتنی ہی پر اسراریت تھی جتنی اس نے جپسیز کے بارے میں سنی تھی، مگر وہ خود کو کہتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پر اسرار شخصیت کا مالک ہوں، مجھ میں کیا اسرار ہو سکتا ہے؟ یہ محض تمہارا وہم ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر دنیا میں کچھ لوگوں کو تو پر اسرار ہونا چاہیے تاکہ اس لفظ کا مفہوم بیان کیا جا سکے۔ تم پاکستان کیوں آئے؟ اس نے کئی بار اس سے پوچھا، مگر اکثر وہ اس بات کو بھی ٹال جاتا۔
پاکستان میں آیا تو کسی اور خیال سے تھا، مگر اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا تھا، اس لیے تو میں دوبارہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا چکا ہوں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ زندگی کو ہم اس لیے گزار رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، جبکہ زندگی میں کوئی نئی بات نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک حالت جنگ میں ہے، اور اس جنگ میں سب کچھ حادثوں پر منحصر ہے۔ زندگی، موت، ظلم، رحم، بہادری، بزدلی، ملاقات، رخصتی۔ تم گپی ہو، جھوٹ بولتے ہو، اس نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ جو دل چاہے کہو، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اندر ہی اندر تم بے حد خوش ہو رہی ہو۔ محض ایک حادثہ ہی تو ہے کہ ہماری ملاقات یوں ہوئی، اور ہم ایک دوسرے سے رخصت بھی حادثاتی طور پر ہی ہوں گے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ ماہر فن چہرہ شناس تھا، اور اس کا قیافہ زبردست ہوتا تھا، مگر وہ خود بارہا اپنی ہی باتوں سے اس کے اندر اٹھنے والی خوشی کو برباد کر چکا تھا۔ لارنس گارڈن سے باہر کی دنیا میں وہ قطعی ایک اجنبی شخص بن جاتا۔ 2-3 بار اس نے اس کو مختلف جگہوں پر دیکھا تھا۔ بازار میں ایک بار جب وہ انٹرکان میں ڈریس ایگزیبیشن دیکھنے گئی تھی، اور ایک بار اس وقت جب اس کو دیکھنا اس کے لیے سخت آزار کا باعث بن گیا تھا۔ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ الفلاح سے پہلا شو دیکھ کر نکلی تھی۔ وہ سیمنٹ مینار کی تصویر بنا رہا تھا، اور اس کے ساتھ فورنر لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ راجہ اندر کسی سٹائل میں ان کے ساتھ چہک رہا تھا، اور اس وقت اس کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی، لیکن وہ اجنبیت اور سرد مہری کے تاثر کے ساتھ بڑھ کر اسمبلی بلڈنگ کی طرف مڑ گیا، اور اس کے پیچھے لڑکیوں کا وہ گروپ تھا۔ اسی شام گلیشیئر پر فلیور چوائس کرتے ہوئے اس نے دیکھا وہ انہی لڑکیوں اور 2-3 لڑکوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ان موقعوں پر اس سے اپنی جان پہچان کروا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر یک بار کی اس کا یہ پلے بوائے کا سا امیج اس کا دل دکھا گیا۔ میں نے ایسے شخص کے آگے دل کیوں ہارا جس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں؟ اس نے شکستہ دل کے ساتھ سوچا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کہی لگا رہا تھا، اور اس وقت وہ اپنے پرتکلف لباس میں ملبوس تھا۔ نہ جانے اس نے ایسی دوہری شخصیت کیوں پائی تھی، اور اگر وہ ایسا ہی تھا جیسا اس وقت نظر آ رہا تھا، تو پھر اتنی دیر تک اس کے ساتھ باغ میں بیٹھا کیوں گفتگو کرتا رہتا تھا؟ اس وقت وہ ایک یکسر مختلف شخص کیوں بن جاتا تھا؟ اس نے تنگ آ کر اس کو ایک ناقابل حل معمہ جان کر چھوڑ دینا چاہا، مگر ہر ملاقات کے اختتام پر وہ اگلی ملاقات کی بات اتنے یقین سے کرتا کہ وہ خود حیران رہ جاتی، جب عین اس کے بتائے دن اور دیے وقت پر وہ وہاں موجود ہوتی۔ اور وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ اس نے اس کے پلے بوائے امیج کو بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ وہ محض وقت گزار رہے۔ سیلانی طبیعت کا وہ شخص نہ جانے کب یہاں سے کوچ کر جائے۔ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا، مگر اس کے ضمیر پر تو کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس نے صاف نیت سے اس تعلق کی ابتدا کی تھی، اور پھر اس کا سحر اس کی باتوں میں بھی پوشیدہ تھا۔ سو اس نے ہر طرف کا خیال جھٹک کر اس مختصر وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لیا تھا۔ وہ زندگی میں ایسے بے ڈھب اور یک طرفہ فیصلے کرنے کی عادی تھی۔ بظاہر وہ ایک لاپرواہ شخص نظر آتا تھا، مگر اس کی معلومات زبردست تھیں۔ تمہاری انگلش اور تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم آکسفورڈ میں رہ چکے ہو، ایک بار اس نے اس سے کہا تھا۔ ہاں، مجھے ایک بار قسمت وہاں بھی لے گئی تھی۔ میں نے وہیں سے گریجویشن کی ہے، مگر یہ انگلش ہی کیا، میں ہر زبان اس کے صحیح لہجے میں بولتا ہوں۔ ہر زبان؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ہر وہ زبان جو مجھے بولنا آتی ہے، عربی، فارسی، ترکی، ہندی، فرانسیسی، اطالوی، اسپینش، جرمن، اور تمہاری اردو۔ بولو کس زبان میں بات کروں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ اردو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم نے پہل تو کبھی نہیں بتایا۔ تم نے پوچھا ہی نہیں، صاف اردو میں جواب ملا۔ ناقابل یقین، قطعی ناقابل یقین۔ وہ اس شخص کے اصرار کو تمام عمر جان نہ پائے گی، اس نے سوچا۔ وہ اردو میں بات کرنے لگا، نہ صرف زبان بلکہ وہ ادب سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی، وہ بہت کم ادب سے واقف تھی۔ یہ وہ درخت ہے نا جس کی تصویر میں نے تم سے بنوائی تھی؟ اس روز گھومتے ہوئے وہ اس درخت کے پاس رک گیا۔ ہاں، تم نے بتایا نہیں، درست بھی بنی یا نہیں؟ وہ اینگل جو تم ٹھیک سے نہیں بنا پا رہے تھے، مجھ سے کہاں بنا ہوگا؟ وہ اینگل؟ وہ ہنس دیا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں لالا رخ، اس روز تم سے تصویر بنانے کی درخواست میں نے صرف تم سے بات کرنے کی خاطر کی تھی۔ اس بینچ پر تمہیں بیٹھے دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اور سب دوسری باتوں کے علاوہ میں پاکستان میں اس لیے بھی ٹھہرا ہوا ہوں کہ مجھے تم سے ملنا تھا اور اس دوستی کو ہونا تھا۔ تصویر بنانے کی درخواست تو محض بات کرنے کا بہانہ تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اور جب تم نے تصویر بنا کر مجھ سے باتوں کا آغاز کیا تو میں آئندہ کی لاہے عمل کے بارے میں سوچنے کی خاطر محض اس لیے کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا کہ میں جانتا تھا کہ وہ ہماری آخری ملاقات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کا یقین لالا رخ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کون شخص ہے؟ اس نے سوچا۔ اور جب تم نے مجھے اپنا نام بتایا تو میں سمجھ گیا کہ میری بے چینی تمہیں دیکھتے ہی کیوں ختم ہو گئی ہے لالا رخ۔ لالا پوپی کو تمہاری زبان میں لالا ہی کہتے ہیں۔ مجھے لالا کے پھولوں سے عشق ہے اور تم بالکل وائلڈ پوپی کی مانند ہو، وحشت زدہ اور خوبصورت۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے دفتن اس کے بائیں بازو کو اپنے گرد محسوس کیا۔ تم اثر رکھتی ہو۔ کچھ دن سے میں نے محسوس کیا ہے کہ میری سانسوں کے تسلسل میں تمہارا نام بس گیا ہے۔ میری ہر سانس میں سے ایک ہی نام اٹھتا ہے، لالا، لالا رخ۔ وہ اس کے ہونٹوں کی جنبش کو اپنے بالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں انرشیا کی مانند تھا، تم نے میرا مومنٹم توڑ دیا لالا رخ۔ اس کا دل چاہا کہ اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دے اور چیخ چیخ کر کہے کہ تم دھوکے باز ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو جاتے ہو اور یہاں کچھ اور، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ اسے جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر چکی تھی۔ اس نے اسے اپنی جانب موڑ لیا۔ ابھی اس جگہ سے نکل کر تم ایک مختلف شخص بن جاؤ گے، یہ تک نہیں کہو گے کہ کبھی زندگی میں مجھ سے مل چکے ہو، اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ جپسی اپنے پیاروں کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالتے۔ یہاں سے باہر تم ہو اور میں یہاں پر ہم ایک ہیں، اس نے آہستہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ تم ایک کامیاب اداکار ہو، تمہیں چاہیے کہ کہیں آڈیشن دے ڈالو، ہمارے ٹی وی والے اچھے چہروں کے متلاش رہتے ہیں، اور پھر تم تو زبان سے بھی واقف ہو، اس نے کہا۔ اچھا ڈرامہ پروڈیوسر بن سکتے ہو، ہم بھی تمہارا ڈرامہ اسکرین پر دیکھ سکیں گے، ایسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اس کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے۔ زندگی کے سٹیج پر جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں بھی تو میرا حصہ ہے نا، اس نے ہاتھ اس کے شانوں سے اتار کر کہا۔ خیر چلو، تم سے وعدہ رہا، میں جو ڈرامہ پروڈیوس کروں گا اس کا ڈراپ سین تمہیں اسکرین پر دکھانے کا اہتمام ضرور کروں گا، اور تمہارا یہ شکوہ پہچانتا نہیں؟ کل آ جانا 5 بجے، انٹرکان میں تمہیں چائے پلواؤں گا۔ کل کی تاریخ میں اس دنیا میں آیا تھا، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا باقاعدہ انویٹیشن تھا۔ وہ اس سے ملاقات کے سلسلے میں بے حد محتاط رہتی تھی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر میں کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں یہ بات قابل اعتراض تھی ہی نہیں۔ زمان بھائی اور ثنا بھابھی تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، مگر اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ ان باتوں کو خرافات قرار دیا کرتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان خرافات میں ایک روز اسے بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس نے اگلا پورا دن اس کے لیے تحفے اور اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب میں صرف کیا اور پہلی بار خاص طور سے تیار ہوئی۔ اسی میں وہ اس کے دیے وقت سے لیٹ ہو گئی۔ راستے میں اس نے بی بی جان کے لان سے لالا کا پھول توڑا اور باہر سے ہی نکل آئی۔ وہ اپنے دیے وقت پر پہنچ چکا تھا۔ اتنی دیر؟ تم تو وقت کی خاصی پابند ہو، اس نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں لیکن آج میں نے تیاری میں ذرا وقت لگایا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ آج اس کی توقع کے برعکس وہ اپنے پرتکلف لباس کی بجائے اسی روزمرہ ڈریس میں تھا۔ تیاری؟ اس نے چونک کر کہا۔ مگر کس لیے؟ یوں تم نے مجھے پہلی بار بلایا نا، اس لیے۔ مگر اس کی کیا ضرورت ہے لالا رخ؟ میرے لیے تو صرف تمہاری موجودگی ہی بہت کافی ہے، لباس اور باقی چیزیں تو غیر متعلقہ ہیں، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں کا سحر اور ٹھہراؤ نیم روشنی میں بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ حسین، تم مسلمان ہو نا؟ اس نے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ مسلم؟ وہ ہنسا۔ غالباً۔ کیا مطلب؟ میں ان چیزوں کو کچھ اتنا اہم نہیں سمجھتا، پیدائشی طور پر تو مسلمان ہی ہوں، اور مجھے اس قوم کی تاریخ پر رشک بھی آتا ہے، مگر اس قوم کو اس کے سازشیوں اور غداروں نے جتنا تباہ کیا ہے اس سے میں سخت دل برداشتہ ہو چکا ہوں۔ تو پھر تم کیا ہو؟ کچھ نہیں، کوئی اور بھی نہیں۔ میں دنیا کے کسی اور مذہب میں بھی پناہ نہیں پا سکا، اس لیے میرے خیال میں یہ قوم جو سب سے پھر بھی بہتر ہے، اس کا فرد بنے رہنے میں کم از کم کہلانے میں مجھے کچھ اتنا حرج بھی نہیں۔ وہ اس سے جتنے بھی منفرد خیالات کی توقع کرتی وہ کم ثابت ہو جاتی تھی۔ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ، اس نے کہنا چاہا، مگر خیر جانے دو، یہ اپنے برتھ ڈے کا گفٹ پکڑو، اس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ سراسر تکلف ہے یہ۔ آج وہ مسلسل فرینچ بول رہا تھا۔
اس نے چائے کے دوران ہی پیکٹ کھول لیا۔ وہ اس کے لیے وہی کارڈیگن لائی تھی جس کی قیمت افورڈ نہ کر سکنے کے بارے میں ایک روز وہ کہہ رہا تھا، اور ایک قیمتی قلم بھی جو بڑے ماموں نے ایک بار اسے بھیجا تھا اور اسے بے حد عزیز تھا۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا۔ مجھے ان دونوں چیزوں کی ہی ضرورت تھی، بس میں آج کل کچھ غریب ہوا ہوں۔ اچھے خاصے امیر بندے ہو، یہ تک افورڈ نہیں کر سکتے، اس نے مذاق سے کہا۔ میں وہ یک وقت امیر بھی ہوں اور غریب بھی، اسے افورڈ کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی۔ خیر چھوڑو، ایک بات بتاؤں، میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں۔ اس نے اچانک دھماکہ کیا۔ کہاں؟ پیالی اس کے ہاتھ میں لرز گئی۔ پتہ نہیں کہاں، میرے پاسپورٹ پر 5 ملکوں کی ویزے لگے ہوئے ہیں، کہیں بھی، شاید ماں کے پاس واپس چلا جاؤں۔ وہ غالباً اس کی کیفیت نہیں سمجھ رہا تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر رکے رکے اب مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ میں رک جانے کا عادی نہیں ہوں، حرکت اور گردش میری زندگی ہے۔ یہ کل کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کل مجھے خود علم نہیں تھا، آج ہی پتہ چلا کہ اگلے ہفتے مجھے جانا ہوگا۔ فیصلہ نہیں کر پایا کہاں جاؤں۔ سوچتا ہوں ماں کے پاس جاؤں، وہ میرے انتظار میں ہوگی۔ میں نے اس کو کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ اس نے ایک لمبے عرصے سے ایک لڑکی سے میری منگنی کر کے اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے۔ وہ بیچاری بھی خالص مشرقی خیالات کی مالک ابھی تک میرے انتظار میں ہوگی۔ سوچ رہا ہوں کہ وقت ملے تو یہ معاملہ بھی نپٹا ہی لوں۔ اس کے ارد گرد دھماکے سے ہونے لگے۔ سوچ رہی ہوں کہ تم باقی ایک کامیاب اداکار کم ہدایت کار بن سکتے ہو، اس نے سکون سے کہا۔ ہاں، وہ تو میں نے کل تم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ ہنسا۔ یہ تمہارے بیگ کے نیچے کیا ہے؟ یہ، اس نے بیگ سرکایا۔ لالا کا پھول ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے پھول اس کی طرف سرکایا۔ بہت خوبصورت۔ اس نے پھول میز پر سے اٹھا لیا۔ یہ پھول مجھے زمان و مکان سے ماورا کر دیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ دنیا کے تقریباً ہر ادب میں اس کا تذکرہ ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہے اس قدر خوبصورت۔ وہ اسے مختلف زبانوں کے وہ شعر سنانے لگا جن میں لالا کے پھول کا تذکرہ تھا، مگر وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی۔ وہ دھوکے باز تھا، فلرٹ تھا اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہ سب اس نے برداشت کر لیا، مگر وہ آج ہی کیوں بتا رہا تھا کہ علاوہ ان سب باتوں کے پہلے سے انگیجڈ بھی تھا؟ یہ تو اس نے بتایا تھا، ہو سکتا ہے کہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہو۔ اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ دل انسان کو کتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سب کچھ جان لینے پر بھی اس کی مان لیتا ہے۔ اور تمہارے حضرت اقبال نے بھی تو لالا کا تذکرہ کیا ہے اپنی شاعری میں، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کیا لکھا ہے ایک جگہ انہوں نے؟ ہاں، یہ کہ بیابان میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ حسین تم، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کیپ کوائٹ لالا رخ، آئی وانٹ ٹو فیل یور پریزنس ہیئر۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ول یو پلیز شٹ اپ، یو آر مین ود 1001 فیسز۔ اس کا دل چلایا مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ میں چلوں گی اب، اس نے اچانک اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے لالا رخ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے یقین نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ میں پھر یہاں آؤں اور تم میری منتظر ہو۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا ہے، میں مزید ایک ہی جگہ نہیں ٹھہر سکتا، اور پھر بیابان میں لالا بھی تو کب سے منتظر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا انتظار کروں جو خود اپنے کل کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو اور جس کے آج سے میں ہر طرح ناواقف ہوں؟ اس نے اس کی بات پر غور کیے بغیر اندر سے اٹھتے غصے کی شدت کے اثر میں کہا۔ یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے وہ ممکن ہو گیا تھا جو اب تک ہوا، باوجود اس معاشرے کی اونچے ترین طبقے کے فرد ہوتے ہوئے، باوجود میرے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہونے کے جو تمہیں ناگوار گزریں، باوجود میرا اصرار نہ کھلنے کے تم میرے عشق میں مبتلا ہو چکی ہو۔ یہ بھی ایسے ہی ممکن ہے جیسے وہ ممکن تھا، اس نے سختی اور یقین سے کہا۔ اس نے عین روشنی کے نیچے کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، اس نے چلا کر کہا اور اپنی گاڑی کی طرف آ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے دیکھا وہ وہیں کھڑا ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی ازلی یقین تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تذلیل ہوئی ہو، جیسے اس کی زندگی کی یہ حماقت اس کی ساری زندگی کو تباہ کر دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بالآخر اس سلسلے کا یہی انجام ہونا تھا۔ اس نے اسے ایز اٹ از ویئر اٹ از، وہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کو اندر ہی اندر کہیں یہ خیال تھا کہ وہ اپنی موجودگی سے، اپنی گفتگو سے اور اپنائیت سے اس کی زندگی میں اپنا مقام بنا لے گی۔
جیسے وہ ایک روز خود ہی کہہ اٹھے گا، لالا رخ، تم نے میرے پاؤں پر بیڑیاں ڈال دی ہیں، میں اب آگے کہیں نہیں جا سکتا، اور میں اپنے جپسز والا چولا اتار پھینکا ہے۔ اور پھر بے شک ایسا کچھ نہ ہوتا، کم از کم وہ اس کو یہ ہی نہ بتاتا کہ وہ کسی سے منسوب تھا، اس کے باوجود اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ منافق اور دھوکے باز! وہ اس کے الفاظ، اس کی باتیں یاد کر کے غصے میں کانپتی رہی۔ تم نے میرے خلوص کا مذاق اڑایا، خدا تمہیں زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہ دے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو بد دعا دی تھی اور اپنا ہی دل ڈر جانے پر بغیر آواز نکالے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب وہ ایک یکسر نئی لالا رخ تھی۔ اس واقعے کے بعد بہت عرصے تک تو وہ خود میں بھی نہیں رہی تھی۔ اسے عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے تھے۔ چہار سو سے دائرے نظر آتے اور ان دائروں میں ایک ہی چہرہ اور ان سے اٹھتی ایک ہی آواز۔ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر لیتی اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلتی چلی جاتی۔ چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ اس کا دل اور دماغ اس واقعے سے بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد لوگ بری طرح گھبرا گئے تھے۔ ڈیڈی، ماما، زمان بھائی، بیلا آپی، سب اپنی اپنی روٹین چھوڑ کر سرپٹ اس کی طرف بھاگے تھے۔ بی بی جان اس سے ہونے والے سب اختلاف بھلا کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھیں۔ نہ جانے کیا کیا پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہتی تھیں۔ اب تم لوگ مجھے پرانے خیالات کی مالک کہو، چاہے جو بھی کہو، میں اس لیے ایسی بے جا آزادی اور بے انداز گھومنے پھرنے کے خلاف ہوں۔ اب اکثر و بیشتر تنہا باغ میں گھومنے چلی جاتی تھی۔ اب کوئی کیا جانے کہ وہاں کیا ہے، اتنا پرانا تو وہ باغ ہے، میں تو سمجھتی ہوں وہیں پر کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کہتی، ہاں بی بی جان، ہاں وہیں پر کچھ اثر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سوجے ہوئے بھاری وہ پوٹے اٹھا کر بمشکل کہتی۔ ڈیڈی نے شہر کے بہترین سائیکیٹرسٹ کا بورڈ بٹھا دیا، مگر وہ اپنی ہسٹری بیان کرنے سے قاصر تھی۔ کوئی بھی اس سے کچھ اگلوا نہیں سکا تھا، اور بالآخر سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اس کے ذہن پر شدید بوجھ ہے، وہ شوق کی حالت میں ہے۔ رحمان بھائی پاکستان آئے تو زبردستی اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر اس کو مزید ڈپریشن ہو گیا۔ یہ اس کا ملک تھا، اس کا شہر تھا، کیا پتہ اسی شہر کے کسی حصے میں وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کی ترکیب پر عمل کر کے پرمسرت زندگی گزار رہا ہو۔ آوازیں اس کا تعاقب کرتی، لالا رخ، کوائٹ امیزنگ، لالا رخ، میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے۔ کب ملے گی فرصت؟ بولو، کہاں ملو گی؟ معاف کیجیے گا، میں آپ دونوں خاتونوں حضرات کو نہیں پہچان سکا۔ میں چہرے پڑھ لینے کا فن جانتا ہوں۔ ہر شخص کی بنیادی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان ہے۔ کیپ کوائٹ لالا رخ، آئی وانٹ ٹو فیل یور پریزنس ہیئر۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ اس آخری آواز پر ہی وہ چیخنے پر مجبور ہو جاتی، مگر ایسا کہاں تک ہو سکتا ہے؟ مسلسل علاج اور گزرتے وقت نے بالآخر اس کو بھی نارمل زندگی میں لا کھڑا کیا۔ اس میں خود اس کی اپنی شعوری کوشش بھی شامل تھی۔ وہ اپنی زندگی کو ایک دھوکے باز کے نام پر تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماما اور ڈیڈی نے اس کو پھر سے زندگی کی اس جگہ پر آتے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، اور اس کے ٹھیک ہوتے ہی آغا جی نے اسے نعمان کے لیے مانگ لیا۔ نعمان کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور اسے جلدی واپس جانا تھا۔ وہ وہاں آغا جی کے ایکسپورٹس ڈیل کرتا تھا۔ ماما اور ڈیڈی جی جان سے رضامند تھے، مگر اس کا ذہن دو راہے پر کھڑا تھا۔ اس کا دل ایسی کسی بات کی طرف نہیں آتا تھا، مگر وہ اس شخص کی یاد میں زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نعمان سے شادی کا فیصلہ بھی اس نے گویا اپنی اس نیک نیتی سے انتقام کے طور پر کیا تھا، جس نیک نیتی سے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اس شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس کی منزل نہیں تھا، اور اب وہ اس کو منزل سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی وہ دور بھی آیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ لوگ نیو یارک واپس آ گئے۔ نعمان خالص بزنس مین تھا اور بزنس کے علاوہ اس کی کوئی اور دلچسپی نہیں تھی۔ شادی بھی اس نے محض اس لیے کی تھی کہ ایک سماجی ضرورت تھی۔ ایک عام نارمل زندگی میں نعمان اس کی چوائس کبھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب بہرحال اس کو اپنی گزشتہ زندگی کے تصور سے نجات پانا تھی، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ چوائس کرنے نکلتی۔ شادی کے بعد اس نے خود کو زندگی کے اس معمول میں الجھا لیا۔ گھر، بچے، دیگر مصروفیات، وہ رفتہ رفتہ خود پر سے اس احساس کو ختم کر دینے میں کامیاب ہو گئی تھی، جو ہر وقت ایک یاس آمیز حسرت کی صورت اس پر چھایا رہتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل کے اندر کہیں وہ احساس زخم تازہ کی صورت میں موجود رہتا تھا، جسے وہ وقت کے مرہم سے منمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور اس کا بڑا بیٹا اب 9 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اس زندگی میں مکمل طور پر فنا ہو چکی تھی۔
اب اس کے پیش نظر صرف اس کا گھر اور بچے تھے۔ ان دنوں نعمان کا چھوٹا بھائی سلمان انہیں اپنے پاس بہت اصرار سے بلا رہا تھا۔ سلمان پیرس میں رہتا تھا اور ایک عرصے سے اس کی خواہش تھی کہ وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس آئیں۔ نعمان کا موڈ بنتے بنتے یہ دن آ گئے تھے۔ سلمان کا اصرار بڑھنے پر ان کو یہ پروگرام بنانا ہی پڑا۔ بچے نئی جگہ پر جا کر خوش تھے اور خود اس کو بھی یہ تبدیلی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سلمان کی بیوی سائمہ اس کی فرسٹ کزن تھی، وہ اسے دیکھ کر بار بار حیران ہو رہی تھی۔ اللہ لیلی، تم کتنی بدل گئی ہو، اتنی گریسفل اور سوبر تو تم کبھی بھی نہیں تھیں، وہ مسکرا دیتی۔ سنجیدگی کا یہ چولا تو اس نے خود کو فراموش کر دینے کے لیے اوڑھا تھا، اور اسی سنجیدگی نے اسے قدر مدبر بنا دیا تھا۔ 15 دن کا وہ عرصہ جو انہوں نے سلمان کے ہاں گزارا بہت مختصر معلوم ہوا۔ بچے ابھی واپس جانا نہیں چاہتے تھے، مگر نعمان مزید رک نہیں سکتا تھا۔ اس روز ان کی واپسی تھی۔ سلمان اور سائمہ ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ وہ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی بچوں کو اس بھاگ دوڑ سے مسلسل منع کر رہی تھی جو انہوں نے یہاں آتے ہی مچا دی تھی۔ نعمان کوئی ویکلی دیکھ رہا تھا۔ فلائٹ میں ابھی کچھ دیر تھی اور وہ وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ نعمان کے ہاتھ میں پکڑے ویکلی ٹریڈ میگزین پر پڑی۔ انسان کو اکثر اوقات وہ ملتا ہے جس کی اس نے بھی خواہش نہیں کی ہوتی، اس نے سوچا۔ ایک وقت وہ تھا جب مجھے اس طرح کے خالص کاروباری ذہن کے لوگوں سے سخت نفرت تھی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ہماری زیادہ تر زندگی دلی رضامندی کے بجائے سمجھوتوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور لوگ کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ اس نے کامران کا سویٹر اور بال ٹھیک کیے۔ دفتن لاؤنج کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اس نے سیکیورٹی پولیس کو ایک کونے کی طرف جاتے دیکھا اور پھر لاؤنج کا گلاس ڈور کھلتا نظر آیا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد مسلسل فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یا خدا، یہ کیا ہوا؟ وہ کانپتی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی۔ ڈپارچر لاؤنج کے باہر سیکیورٹی فورس کا ایک جتھا موجود تھا۔ ہائی جیکنگ کا منصوبہ تھا، کسی نے قریب سے کہا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وقت پر ہی پتہ چل گیا، ورنہ وہ لوگ تو کلیئرنس کروا چکے تھے، کوئی اور کہہ رہا تھا۔ مزاحمت بھی کی، جب ہی فائرنگ کرنا پڑی، چاروں مر گئے۔ کچھ دیر پہلے اس نے 4 آدمیوں کو باہر بھاگتے دیکھا تھا۔ خطرے کے سگنل ابھی تک بج رہے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی گلاس ڈور کے قریب آئی۔ سیکیورٹی پولیس ایمبولینس اس جگہ پر آ کر رکی تھی جہاں ذرا ذرا فاصلے پر 4 لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ فرانس جدید دور کا ترقی یافتہ ملک تھا۔ سیکنڈوں میں ٹی وی کیمرے اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ نیوز پیپرز، فوٹوگرافرز کا ایک گروپ بھی موجود تھا۔ فلیش کی چکا چوند جاری تھی۔ اس ساری حرکت کا نظارہ کرتی اس کی آنکھیں ایک نقطے پر اچانک ساکت ہو گئیں۔ سیکیورٹی پولیس کے 2 جوان جس شخص کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال رہے تھے، اس کے چہرے میں اسے کیا چیز مانوس معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سحر انگیز آنکھیں، یا وہ چہرہ جس پر وہ فرینچ کٹ داڑھی تھی، یا پھر اس کا وہ کثیر ویل آؤٹ لک۔ یہ ایلوژن ہے، یہ محض ایلوژن ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کارڈیگن پر رک گئیں جس کو خریدے 12 برس گزر چکے تھے اور جو اب تقریباً گھس چکا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، بے رب سے الفاظ اس کے حلق سے نکلے۔ فلیش کی چکا چوند اس کے چہرے کو مزید واضح کر رہی تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ٹیک اٹ ایزی مدام، پلیز، کسی نے نرمی سے اسے اٹھایا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر نعمان نے، جو اب تک کسی بھی چیز میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا، اپنا ٹریڈ میگزین ایک طرف رکھ دیا۔ کیا معاملہ ہے، کچھ پتہ چلا؟ اس نے بیزاری سے اس سے پوچھا۔ اب نہ جانے فلائٹ کتنی لیٹ ہو جائے گی۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ 4 طرف لگی ٹی وی اسکرینز پر معمول کے پروگرام روک کر اعلان کیا گیا کہ تمام فلائٹس لیٹ چلیں گی، اور پھر وہی بھاگتے دوڑتے کارٹونز شروع ہو گئے۔ بچے محویت سے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ نعمان نے دوبارہ ٹریڈ میگزین پکڑ لیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، اب واپس گھر جا کر دوبارہ آنے کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ بس اس کو اتنا معلوم تھا کہ برسوں پہلے کی وہ کیفیت اس پر پھر سے چھا گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دائرے بن رہے تھے اور ہر دائرے میں ایک ہی چہرہ، ان سے اٹھتی ایک ہی آواز۔ وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ٹی وی اسکرینز پر پروگرام روک کر نیوز فلم دکھائی جا رہی تھی۔ پان ایم کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، یہ ہیڈ لائن تھی۔ طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کا تعلق فلسطین کی ایک زیر زمین تنظیم سے تھا۔ وہ طیارے کے مسافروں کے بدلے اپنے ان ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے جو مختلف امریکی قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں جیلوں میں بند ہیں۔
اغوا کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا کیونکہ ہائی جیکرز نہایت ہوشیاری سے کلیئرنس کروا کر اندر جا چکے تھے، مگر عین وقت پر ان کے اپنے ہی ایک ساتھی کے ٹیلی فون نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ چاروں دہشت گردوں نے آخر وقت تک مزاحمت جاری رکھی، جس کی بنا پر سیکیورٹی فورس کو فائرنگ کرنا پڑی۔ نتیجتاً چاروں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ نیوز کاسٹر روانی سے خبریں پڑھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، وہ ساری کارروائی جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھی تھی اسکرین پر دکھائی جا رہی تھی۔ ان چاروں کے نام اور بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا تھا، پھر اسکرین پر خون میں لت پت اس کا چہرہ ابھرا۔ اس کا نام حسین نہیں تھا، وہ برٹش نیشنلٹی ہولڈر بھی نہیں تھا، وہ گزشتہ 15 برسوں سے اس زیر زمین تحریک سے وابستہ تھا اور ایک پرانا تحریک آزادی کا کارکن تھا۔ وہ اسی لیے اتنا پر اصرار تھا۔ غائب دماغی کی کیفیت میں اس نے دیکھا ایک پولیس اہلکار نے اس کی گھسی ہوئی جینس کی جیبیں ٹٹولیں۔ اس کا ٹکٹ، پاسپورٹ اور کچھ کیش ایک جیب سے نکلا تھا اور دوسری جیب سے ایک قلم اور لالا کا پریس کیا ہوا خشک پھول۔ اس کے حلق سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ جب کسی کو اپنی موت کا خطرہ ہو تو اکثر میں نے سنا ہے وہ اپنی عزیز جان چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک بار بی بی جان نے کہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دائرے پھر بننے لگے اور آوازیں چہار سو پھیل گئیں۔ واقعات فلیش بیک کی مانند ذہن کی سلیٹ پر نمودار ہونے لگے۔ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پہچان بھلا کر اس کام میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اس کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ بتا دینے پر اس کے کمزور پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ بس ماہر فن ہاتھوں کی ضرورت ہے اور چیز پردے سے غائب۔ ایک بار اس نے کہا تھا، آج وہ کسی ماہر فن ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے پردے سے غائب ہو گیا تھا۔ سب بکواس ہے، وطن، قوم، جگہ، مذہب۔ وہ اس کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، تاکہ وہ مزید اس سلسلے میں کوئی سوال نہ پوچھے۔ دشمنوں میں گرا شخص اپنے پیاروں کے بارے میں کسی کو کیسے کچھ بتا سکتا ہے؟ وہ اس کو اس کا دھوکہ، اس کی منافقت سمجھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی دشمنوں میں گھرا ہوا شخص تھا، جب ہی تو راستوں پر رک کر اس سے بات کرنے کی بجائے اجنبیت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بھی مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ یہ دنیا ہے دنیا لالا رخ خانم، یہاں دوست کو دشمن بنتے دیر نہیں لگتی، کیا پتہ کون سے دوست کے اندر کون سا دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ کسی پر اعتبار کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کے حالات اس کو ایسی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ اس نے آخر تک اس کو اس فریب میں رکھا کہ وہ اس کے ساتھ محض وقت گزار رہا تھا۔ وہ اسے وعدہ فردا پر انتظار میں مبتلا بھی کیسے سکتا تھا؟ ہر چیز کے متعلق پر یقین ہونے کے باوجود وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقین تھا۔ وہ جس مقصد کی خاطر لڑ رہا تھا اس میں مستقبل کے بارے میں پر یقین ہوا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ اور وہ کہتا تھا کہ وہ محض حادثاتی طور پر مسلم ہے۔ اس قوم کو اس کی سازشیوں اور غداروں نے جس طرح تباہ کیا ہے، اس سے میں سخت دل برداشتہ ہو چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اسی قوم کے لیے بنا کسی کو خبر دیے لڑ رہا تھا، اور آج اسی قوم کے کسی سازشی اور غدار نے اسے اس منطقی انجام تک پہنچا دیا تھا جس کا رزق لے کر وہ اس میدان عمل میں آیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کیوں کچھ نہ جان سکی؟ اس کا کوئی سرا کیوں اس کے ہاتھ نہ آیا تھا؟ جبکہ اس نے ایک بار خود کہا تھا، جہاں دل اٹک جائے وہاں کے متعلق تو سب کچھ خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کو پر اصرار، منافق، دھوکے باز اور ہرجائی سمجھ لینے کے بعد بھی محض اس لیے چاہے گی کہ اس کا دل اٹک چکا تھا، مگر اس نے یہ جاننے کی کوشش کبھی کیوں نہ کی کہ اس کا دل کیوں اٹک گیا تھا۔ کتنا منفرد، کتنا عظیم تھا وہ شخص جس نے اس سے عشق کرنے کے باوجود اپنی طرف سے محض اس لیے بدگمان کیے رکھا کہ وہ اپنے پیاروں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی روایت ہی نہیں تھی اور اس کی پراسراریت کو آخر تک نہ جان سکے۔ آوازیں اس کو پیچھے بلا رہی تھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پراسرار شخصیت کا مالک ہوں، اور اگر ہوں بھی تو دنیا میں کچھ لوگوں کو تو پراسرار ہونا چاہیے تاکہ اس لفظ کا مفہوم بیان کیا جا سکے۔ میں یہاں آیا تو کسی اور کام سے تھا، اب ایسا لگتا ہے جیسے یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ ہماری ملاقات ایک حادثہ ہے اور ہم ایک دوسرے سے رخصت بھی حادثاتی طور پر ہوں گے۔ جو دل چاہے کہو، میں جانتا ہوں اندر ہی اندر تم بے حد خوش ہو رہی ہو۔ وہ ماہر فن قیافہ شناس تھا، جب ہی وہ جانتا تھا کہ زندگی کی جنگ میں سب کچھ حادثوں پر منحصر ہے۔ زندگی، موت، رحم، ظلم، بہادری اور بزدلی، ملاقات، رخصت۔ ان کی ملاقات ایک حادثہ تھی اور جدائی بھی ایک حادثہ تھی، اور اس کی موت بھی ایک حادثے ہی کا نتیجہ تھی۔ وہ یہ سب کیسے جان گیا تھا؟ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ علاوہ اور سب باتوں کے میں پاکستان میں محض اس لیے ٹھہرا ہوا ہوں کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔
میں زیادہ بات کیے بغیر اس لیے چلا گیا کہ میں جانتا تھا یہ ہماری آخری ملاقات نہیں۔ لالا رخ، کوائٹ امیزنگ لالا رخ۔ ایک اور فلیش بیک۔ تمہیں دیکھتے ہی میری بے چینی ختم ہو گئی لالا رخ۔ پوپی کے پھولوں کو تمہاری زبان میں لالا ہی کہتے ہیں۔ مجھے لالا کی پھولوں سے عشق ہے، اور تم بالکل لالا صحرائی کی مانند ہو، وحشت زدہ اور خوبصورت۔ میرے سانس کے تسلسل میں تمہارا نام بس گیا ہے۔ میں انرشیا کی مانند تھا، تم نے میرا مومنٹم توڑ دیا ہے۔ وہ اس کو دھوکے باز اور گپی کہتی تھی، پلے بوائے اور فلرٹ سمجھتی تھی، مگر اس کے جسم پر موجود کارڈیگن اور اس کی جیب سے نکلے لالا کے خشک پھول اور قلم نے اس شک کی مزید گنجائش رہنے ہی کہاں دی تھی۔ جب کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عزیز از جان چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ میں رک جانے کا عادی نہیں، حرکت اور گردش میری زندگی ہے۔ میں اپنی ماں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، کوئی تو خوشی اس کو میری طرف سے ملے۔ اس آخری ملاقات میں اس نے خود کو اس سے بدگمان کر دینے کی آخری کوشش کتنی کامیابی سے کی تھی۔ کیپ کوائٹ لالا رخ، آئی وانٹ ٹو فیل یور پریزنس ہیئر، اس نے اس سے آخری درخواست کی تھی۔ اس نے دل میں چلا کر کہا، چپ کرو، تمہارے 1000 چہرے ہیں۔ میرا انتظار کرو گی؟ قریب سے کہیں سرگوشی کی آواز آئی۔ آئی ہیٹ یو۔ اس نے اسے دھتکارنا چاہا تھا اور وہ ہنسنے کی اداکاری کرتا رہا تھا۔ تمہیں تو اداکار ہونا چاہیے، اداکار کم پروڈیوسر۔ زندگی کے سٹیج پر جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں میرا بھی تو حصہ ہے نا۔ چلو خیر ہے، تم سے وعدہ رہا، میں جو ڈرامہ ڈائریکٹ کروں گا اس کا ڈراپ سین تمہیں اسکرین پر دکھانے کا اہتمام ضرور کروں گا۔ اس نے ہنس کر کہا تھا اور سامنے کی اسکرین پر بزبان انگریزی وہی نیوز ریل دکھائی جا رہی تھی۔ وہ اپنے وعدے کا کتنا پکا تھا، اپنے ڈرامے کا ڈراپ سین اسے اسکرین پر دکھانے کا اہتمام وہ کر کے گیا تھا۔ تم جو کوئی بھی تھے، تم جہاں سے بھی آئے تھے، میں نے تمہیں قبول کیا تھا، اور اب ایک عرصے سے تم سے نفرت کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی ہوں۔ تم میرے دل کے اندر ایک تازہ زخم کی مانند اب تک موجود تھے، اس لیے کہ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ تمہارے اس خیال کو جھٹلانے کی میں نے کیا کیا کوشش نہیں کی۔ اس نے معاف ذہن سے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا، مگر اے عظیم انسان، میں نہیں جانتی تھی کہ تم ایک تاریخ ساز شخص ہو۔ میرے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تمہیں پہچان سکیں، تمہارے اسرار کو جان سکیں، مگر آج میں تمہاری عظمت اور تمہاری روح کے سامنے سر جھکا کر اعتراف کرتی ہوں کہ میں ازل سے تمہارے عشق میں مبتلا تھی اور ابد تک رہوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی باپ کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ نعمان خود بھی اونگ رہا تھا اور کامران فش اینڈ چپس کا پیکٹ پکڑے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور اب اس منظر میں موجود تھے۔ غیر حاضر دماغی کی وہ کیفیت جو مسلسل اس پر چھائی ہوئی تھی یکایک ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی روح میں گھلی اداسی، تنہائی اور بے چینی آج ختم ہو گئی تھی۔ اپنی تذلیل کا احساس یکدم ختم ہو چکا تھا۔ فلائٹ کے آدھے گھنٹے بعد چلنے کی اناؤنسمنٹ مختلف زبانوں میں ہو رہی تھی۔ I hate them, these bloody Arab dogs۔ ایک بوڑھے نے انتظار کی کوفت سے بیزار ہو کر سخت نفرت سے کہا۔ بلڈی عرب ڈاگس، اس نے زیر لب دہرایا۔ I wish I could tell you who is bloody dog۔ بیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کبا چاہیے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ دور کہیں سے آتی آوازیں اس کے ارد گرد پھیل گئیں۔ کبا چاہیے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ نہایت خشوع و خضوع سے اسے اقبال سنا رہا تھا۔ اوکے جی، تو یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ ناول تھا اور بہت ہی میچیور ناول تھا۔ اس ٹائپ کے جو ناولز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اچھا ان میں نا یہ جو بالکل ہی ٹویسٹ آ گیا نا کہ وہ ایک الگ سے ان کا مشن تھا، یہ تو الگ چیز آ گئی، لیکن اگر اس کو رومانوی اس کا پہلو دیکھا جائے تو اس ٹائپ کے ناولز مجھے بہت 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 اچھے لگتے ہیں۔ مطلب ایک پر اسرار سا شخص ہے، آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ کو وہ نہیں مل رہا، یک طرفہ عشق ہے، اور اسپیشلی اگر یہ لڑکی کی سائڈ سے ہوتا ہے نا تو یہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ اس ٹائپ کے کافی سارے ناولز ہیں جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے مائنڈ میں فاخرہ جبین کے کافی ایسے ناولز آ رہے ہیں۔ تتلی سم تھنگ ایک نام تھا ناول کا، وہ آپ کو میں ڈھونڈ کے اسکرین پہ دکھا دوں گی، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں۔ اور بھی اس ٹائپ کے کافی، نگہت عبداللہ کے کچھ ناولز ہوتے ہیں،
تو یہ بڑے مزے کے ناولز ہوتے ہیں، کہانی ان میں ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو لکھنے کا سٹائل یہ سارا کچھ نا بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ سب کچھ اتنی تیزی تیزی سے چل رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا وہ اس کو مل جائے گا، کہیں نہ کہیں مل جائے گا، پھر اس کی شادی ہو گئی، پھر میں تھوڑی ڈس ہارڈ ہو گئی، مجھے لگا اچھا شاید اس کا ہسبینڈ اس کو چیٹ کرے، اس کو چھوڑ دے یا مر جائے، پھر اس کو وہ مل جائے۔ میں بھی ایسی ہوں نا، شیطان۔ لیکن چلیں، اس نے اس سے محبت کی، اور لیکن کیا فائدہ، اس کو نہیں مل سکا، نہ اس کو یہ مل سکا وہ مل سکا، پر اس کا ایک الگ مقصد تھا نا۔ تو اب اس کی جو مقصد تھا وہ بہت عظیم تھا، وہ الگ سے تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو رہا کروانا تھا، اور وہ ان کے بدلے میں ان کو ہائی جیک کر کے وہ کہتے کہ ہمارے ساتھیوں جن کو آپ نے قید کیا ہوا ہے وہ رہائی کروا دیں، اس کا ایک الگ مقصد تھا۔ لیکن پھر اس کو اس مقصد کے درمیان کسی سے پیار ہو جائے تو وہ بندہ کیا کرے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، وہ بھی تو تھوڑا دکھانا چاہیے تھا نا، وہ اس کی سائڈ تھوڑی سی بندہ پڑتا تو مزہ آتا کہ ہاں۔ خیر آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا، مجھے تو بہت بہت اچھا لگا۔ اچھا جی، پھر کسی ناول میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔